بچہ کھڑا ہے، میرا خیال ہے کہ شاید ادارے کے طلباء کے علاوہ کوئی اس سے واقف نہیں ہے، بالکل اس طرح جس طرح یہ پہلی تختی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس سے واقف نہیں تھے۔ دیکھیں یہاں ہر باکس میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ جو باکس بنائے ہوئے ہیں اس میں اکثر باکس میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مثلا دوسرا دیکھیں با والا، تا والا، سا والا، ہا والا، خا والا، ان کے اندر دو دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس طرح اس بچے کو شکل دیکھنے کے باوجود ہم نہیں پہچان رہے نا، بالکل اسی طرح ان کی بھی شکل دیکھنے کے باوجود ہم ان سے واقف نہیں تھے جب ہم چھوٹے سے تھے۔ یوں سمجھ لیے کہ ابھی ہم مسجد میں پہلے دن کے لیے گئے تھے، مائک پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب بزرگ موجود ہونا پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ہچکچاہٹ میں کوئی لفظ اگر دائیں بائیں ہو جائے تو آپ دوستوں نے اس کی بجائے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس پہ فوکس رکھنا ہے، کیونکہ استاد کا اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ تو یہ ہر باکس میں بلکہ اکثر باکس میں دو دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے جو ایک ہے نا جو بڑے سائز کی ہے یہ شکل ہے، جس طرح یہ دیکھیں، ان کی طرف دیکھو بیٹا، یہ بچہ جو ہے آپ کے سامنے یہ ایک شکل ہے، اس سے ہم واقف نہیں ہیں، یہ شکل دیکھنے کے بعد بھی ہم اس سے واقف نہیں تھے اس وقت جب ہم اس کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ اس کا نام اظہر ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کسی کو پہچاننے کے لیے، ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ شکل ہم دیکھ چکے ہیں، سوال کیا ہوتا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ جو نام ہے نا وہ ضروری ہے کسی بھی شکل کی شناخت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے حروف ساتھ لکھے ہوئے ہیں یہ ان کے نام ہیں۔ ہر نام کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، اپنا ایک مطالبہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں بات کروں مرسلین نام کی، تو اس کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم را کو پر پڑھیں اور پھر آگے نون پر رکنے سے پہلے تھوڑا سا لام کو کھینچ لیں، مرسلین۔ اگر ہم اس کو ایسے نہیں پڑھتے نا تو یہ نام غلط ہو جائے گا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں غلط العام خود ایک اصطلاح ہے جس کی بنیاد پر ہم چیزوں کو غلط بھی کہے جاتے ہیں اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی اور نام مثلا اسامہ لے لیں آپ، اگر آپ اس کو اسیمہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اسومہ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، اسامہ پڑھیں گے تب بھی غلط ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ اس کا مطالبہ ہے کہ آپ نے مجھے اسامہ کہنا ہے، بس اس سے آگے نہیں جانا۔ تو اس لیے ہر شکل اور اس کی شناخت کے لیے دوسری چیز اس کا نام، اس کا ایک مطالبہ ہے کہ مجھے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے میں کہتا ہوں، اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے پروگراموں میں۔ قاری عبدالشکور صاحب نے، اللہ تعالیٰ کے جزائے خیر دے، آج ان کی مجبوری تھی اس لیے چھٹی پر ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں پر نام کے دو حرف ہیں اس کو ہمیں ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، مثلا با، ہا، تا، خا، را، زا، یہ پڑھ چکے ہیں، دوستوں کو یاد ہوگا کہ جس جگہ دو حرف انہوں نے بتائے تھے لکھے ہوئے ہیں، میں نے اس میں اضافہ کیا کہ یہ اس کا کیا ہے؟ نام ہے۔ ٹھیک ہے، شکل کے ساتھ دوسری چیز کیا ہوتی ہے ضروری جو پہچاننے کے لیے؟ وہ نام ہوتا ہے۔ جہاں پہ تین حرف ہیں اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، مثلا سین، شین، صاد۔ ٹھیک ہے جی، اب جو ہم تختی شروع کرنے جا رہے ہیں وہ اگلے صفحے پر ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے تختی نمبر 2 مرکبات۔ دیکھیں ذرا، تقریباً تمام دوستوں کے پاس موجود ہے، چونکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ یہ ابھی سنیں گے آپ سے، لیکن ابھی میری بات چونکہ مکمل نہیں ہوئی تو اس لیے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ تختی نمبر 2 ہے، یہ ہے مرکبات کی، یعنی یہاں پر مختلف چیزوں کو جوڑ کر نام بنایا گیا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے پڑھنی ہے الف لام الف لام الف اور با الف لام والی نا، اب ادھر دیکھیے، یہ اس بچے کے چہرے کے سامنے میں نے یہ قاعدہ کر دیا ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کون ہے؟ نہیں پہچان سکتے نا ہم، چونکہ ابھی یہاں پر تعارف ہوا ہے تو اس لیے ابھی تو ذہن میں ہے، لیکن آپ اس کو یوں سمجھ لیں
اگر آپ کو کال آئے، آپ کے پاس نمبر سیو نہ ہو، تو کیا خیال آپ کال اٹھاتے ہی پہلے اس کی آواز سے شناخت کرتے ہیں؟ یہ اگر وہ کال پہ بات نہ کرے، اگر آدمی خاموش رہے، تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے۔ کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کا چہرہ نہیں۔ یہ جتنے ہیں نا جی، یہ مرکبات والی تختی میں یہ سارے ان شکلوں کے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان شکلوں کے چہرے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، 3 میں سے 2 کا ہر حال موجود ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 اس کی شکل، نمبر 2 اس کا نام۔ اگر ہمیں ان دونوں سے واقفیت ہو تو اس کی پوری شکل نہ بھی ہو، پورا جسم نہ بھی ہو، صرف اس کی تصویر، اس کا چہرہ سامنے آ جائے تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ جیسے ہم اس میں پہچان رہے ہیں کہ سب سے پہلے الف کھڑا ہے، تو اس کے آگے لام ہے اور اس کے ساتھ الف کھڑا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آخر سے جو تیسری لائن ہے، جن دوستوں کے پاس یہ کارڈ ہے وہ ذرا دیکھیں، آخر سے تیسری لائن میں سیکنڈ لاسٹ جو لفظ لکھا ہوا ہے تا ہا، تا ہا، تا ہا، یہ اس کا مطالبہ ہے، اس کا نام ہے تا اور ہا۔ یہ 2 شکلیں ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم اس طرح سے مل کر بھی اکٹھی رہ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہم نیا طریقہ کار اس وقت چل رہا ہے، اس حوالے سے جو چیز ہم نے پڑھنی ہے، جو کہ ابھی آگے وہ حرکات والی تختی نہیں آئی، لیکن جو چیز بچے نے آپ کے سامنے کی ہے، اس کے لیے آج کل جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے TPI۔ ایک عرصے سے اس پر انڈیا کے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، وہ کام کر رہے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے، میں نے تقریباً 2014 کے 15 میں ان کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھیں، لیکن وہ نامکمل تھیں، جس کی وجہ سے ہم اس تک پہنچ نہیں سکے تھے۔ تو ابھی یہ کچھ دن ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے گورنمنٹ نے ایک پروسیس اس پہ بڑی تیزی سے کام شروع کیا ہے، تو میں وہاں گیا تھا، ٹریننگ لے کے آیا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ شکلیں یاد کرتے تھے نا، یہ الف کی شکل ہے، یہ با کی ہے، یہ تا کی ہے، یہ سا کی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے تھے، اس کے اوپر آنے والی حرکت کو پکڑ کے اگلی شکل کے ساتھ ملاتے تھے۔ مثلا یہ دیکھیے جی، قاعدہ دیں مجھے، نورانی قاعدہ کس کے پاس؟ یہ دیکھیے یہاں پر تختی نمبر 6 ہے، حرکات اور تنوین والی۔ جن دوستوں کے پاس قاعدہ ہے وہ ذرا دیکھیں اس کو۔ کوئی دوست، ہم پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ہم ابھی مخارج کی بات نہیں کریں گے، بات سمجھنے کے لیے ہم یہ سلسلہ چلا رہے ہیں۔ تو کوئی دوست کھڑا ہو کے اس کے کوئی 2-3 حرف لفظ پڑھ کے مجھے سنا سکتا ہے؟ کوئی دوست کھڑا ہو جائے۔ جی جی جی، ابداً، احد، اخذ والی، بیٹھے بیٹھے بھی سنا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الف زبر آ، با زبر با، دال 2 زبر دن۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی دوست طلباء میں سے کوئی طالب علم اگر سنانا چاہے، سینئر طلباء میں سے سنانا چاہے، قراء حضرات میں سے سنانا چاہے۔ ابھی بات سمجھانی ہے ہم نے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کو پڑھنے کے کتنے طریقے جو پہلے ہمارے پاس موجود ہیں اور جو ہم لے کر آئے ہیں وہ اس سے آسان ہے یا نہیں۔ جی، ویری گڈ۔ اور جی اچھا، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے شکل پڑھتے ہیں۔ اب میری بات کی طرف تھوڑا سا آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ہم سب سے پہلے شکل کو پڑھتے ہیں، مثلا الف کی شکل ہے، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے اوپر حرکت کو پڑھتے ہیں، پھر اگلی شکل کو، پھر اس کی حرکت کو پڑھتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پہلے صفحے پر شکلوں کی شناخت کروا دی ہے۔ اب جس طرح انگلش والے کہتے ہیں کہ آپ کو ایچ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں ایچ لکھا ہوگا وہاں ہا کی آواز نکلے گی، جہاں این لکھا ہوگا وہاں نا کی آواز نکلے گی۔ ہم کہتے ہیں بالکل اسی طرح آپ کو بس یہ پتہ ہونا چاہیے جہاں زبر لکھا ہوگا وہاں آ کی آواز نکلے گی، با کی آواز نکلے گی، ہا کی آواز نکلے گی۔ اس کے لیے جو پریکٹیکل ہم کرواتے ہیں وہ کیا ہے، قاعدہ اور قانون جو یاد کرواتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبر جو ہوتی ہے نا جی، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھتے۔ یہ جو حرکت ہے نا، یہ آپ کو یاد دلائے گی پڑھتے ہوئے کہ ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ زبر کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، زبر کو لمبا نہیں کرتے، زبر کو جھٹکا
نہیں دیتے بلکہ جلدی سے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں یہ لفظ جوڑ کر کے، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے نا تو یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ الف زبر آ، آ بھی غلط ہے، آ۔ اگر ہم جوڑ والی تختی کی بات کریں تو میں اس کو پڑھوں گا آ با دن آبادن، آ خا را آخاذا، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ ہم جیسے ہی حرکات والی تختی پہ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو سب سے پہلے حرکات یاد کروائیں گے۔ آپ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ ابھی جو ہے تختی نمبر 2 مرکبات کی، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم پہلی تختی مکمل کر چکے ہیں تو اب آپ کے امتحان کا وقت ہے، پہلے تو کوئی ایک دوست خود سے کھڑا ہو کے سبق سنا دیتا کہ پھر 1 بائی 1 چند ایک دوستوں سن کے ہم اگلا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی پہلی تختی سنانی ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا کاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اچھا جی، یہاں جو آپ نے لفظ پڑھا ہے وا، آپ دیکھیں یہاں پہ وا نہیں لکھا ہوا، واو ہے، اس کے بعد الف ہے اور پھر آگے دوبارہ واو ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی نہیں، ایک منٹ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں اس کے بعد۔ اس میں یہ جو شکلوں کے ساتھ نام دیے ہوئے ہیں ان کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں تو صحیح پڑھیں۔ دیکھیں واو ہے، اس کے بعد الف ہے اور پھر واو ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم بہت زیادہ خوشی کے موقع پہ کہتے ہیں واو کیا بات ہے، کمال کر دیا آپ نے، یہ وہ واو ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے واو واو، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیں جتنے حروف لکھائی کے اعتبار سے موٹے ہیں، جتنے حروف لکھائی کے اعتبار سے موٹے ہیں، اگر کچھ دوستوں کو وہ حرکات یاد ہوں جو میں کر رہا تھا بچے کے ساتھ ساتھ، تو وہاں دیکھیں ثا پڑھا تھا ہم نے، یہ میرا ہاتھ یہاں پہ تھا، ثا ذا وا۔ اب ذا کی شکل کو بھی دیکھیں، وا طوا زوا جسے ہم پڑھتے ہیں اس کی شکل کو دیکھیں اور میرے اشارے کو دیکھیں، یہ اشارہ آپ کو بتائے گا کہ اس حرف کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، بھاری آواز میں پڑھنا ہے، اس کو باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ وا زا سا صا، ٹھیک ہے جی، صاد۔ تو یہ اشاروں کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا اشارہ آپ کے مینٹل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے ذہن کو وہ ہوشیار کرے گا کہ دیکھو میرے مطابق چلنا ہے آپ نے، آپ کے کہنے پہ میں باہر آیا ہوں تو اب آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا وہ ٹی پی آئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹی پی آئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، ٹھیک ہے جی، بولیں، دل سے کریں اور مل کے کریں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ نہیں، دیکھیں، دیکھیں، سنیں، سمجھیں، پھر بولیں، دل سے کریں، سب مل کے کریں۔ اچھا یہ تو ہم مل کے انشاءاللہ اس پہ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کھڑے ہو جاؤ، ابو ہریرہ بھائیوں کو ذرا پہلی تختی پڑھ کے سناؤ۔ یہ ہم سب دوستوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تختی جو ہے کس کے لیے ہے؟ تعارف کے لیے، حروف تہجی کے تعارف کے لیے، کہ آپ کو اس کی شکل اور اس کا نام یاد ہو جائے جی۔ الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد
کسی دوست نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کی غلطی کہاں ہے. یہ میں نہیں پوچھتا کہ اس نے کیسا پڑھا ہے، کیونکہ جو باہر سے آنے والے دوست ہیں یقیناً ان سے بہت بہتر پڑھنے والا بچہ ہے، کیونکہ اس کا مستقل یہی کام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ طلباء میں سے یا باہر سے آنے والے دوستوں میں سے کسی نے محسوس کیا کہ اس بچے کی غلطی کہاں ہے. اصل چیز یہی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہوئے دیکھیں کیا کہا ہم نے. سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے دیکھا بچہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، سننا تو شروع کر دیا، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے سمجھنے کا اس پہ ہم نے غور نہیں کیا. کسی نے پڑھا با 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 جھٹکا دیا، تا سا. میرے الفاظ سننے کے بعد شاید کئی بچوں کے ذہن میں آ رہا ہو کہ اس نے ایسے ہی پڑھا ہے. تو اس کے نام میں جھٹکا نہیں ہے کہیں. ان حروف کے جو نام ہیں ان ناموں میں جھٹکا نہیں ہے، تو ہم نے بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے. آپ کھڑے ہو جو بیٹا، پڑھو شاباش. الف با تا سا جیم ح خا دال ذا. ایک منٹ، نام کیا آپ کا؟ عبد الرحمن. دال دوبارہ پڑھو. ہاں، یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے منہ کو، یہ دیکھیں یہ منہ ہے، میری طرف دیکھیں ذرا، اس کو اگر ہم ایسے کھولیں گے نا، ایسے اوپر کا جو آپ کا جبڑا کہہ لیں وہ ہلائیں گے تو آپ کے الفاظ سیدھے نکلیں گے. جب آپ اس کو روک دیں گے اور اس کو ہلائیں گے نا، آپ کے الفاظ ٹیڑھے ہو جائیں گے. جیسے ہم پڑھتے ہیں دیل، میرے آپ چہرے کی، میرے منہ کی، ہونٹوں کی حرکت کو دیکھیے گا. دیل کیف، ٹھیک ہے جی. اگر ہم اوپر والے جبڑے کو ہلائیں گے تو الفاظ سیدھے نکلیں گے، اگر نیچے والے کو ہلائیں گے تو الفاظ ٹیڑھے ہو جائیں گے. جی دال پڑھنا ہے، دال. ذیل نہیں کرنا، ذال. کیف نہیں پڑھنا بھائی، کاف کاف. جی بیٹھتے ہیں. عربی کے اندر ایک ہی یا استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاں رسم الخط میں اردو میں سے ادھر شفٹ ہو گیا تو وہاں ایک ہی یا استعمال ہوتا ہے. اور حروف تہجی کی جو تعداد ہے وہ 28 ہے، بعض لوگوں کے ہاں 29 ہے. جو الف کو الگ شمار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 29 ہے، جو الف کو الگ شمار نہیں کرتے وہ کہتے ہیں 28 ہے. اچھا جی، آپ پڑھ دو. یہ دیکھیں یہ بچہ پڑھ رہا ہے، دوبارہ پڑھو بیٹا. یہ دیکھیں یہاں بے اور تا دونوں میں فرق ہے. اس کو ہم نے پڑھنا ہے با تا، با تا، بے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اگلی تختی پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آپ دوستوں نے میرے اشارے کو دیکھنا ہے اور اس سے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو، اس حرف کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب موٹا حرف آئے گا تو ہم ہاتھ باہر نکالیں گے، اور جب باریک حرف آئے گا تو پھر ہم اس کو باہر نہیں نکالیں گے. ٹھیک. جی یہ ابھی ہم مرکبات کی تختی شروع کرنے لگے ہیں. دوست ذرا اپنے اپنے قاعدے پہ نظر رکھیں. الف، یہ ہم پہلے چونکہ مخارج پڑھ چکے ہیں تو میں آپ کو پڑھاتا جاؤں گا. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے، چونکہ یہ اشاروں کا مقصد یہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ کو
اشاروں سے سمجھائیں گے کہ اس کو آپ نے کیسے ادا کرنا ہے، اس کو یاد کرنے کی الگ سے ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب ہم بچے کو یہ شکلیں یاد کروائیں گے نا، ان کے نام پڑھ کے سنائیں گے، تو ہم اس کو یہ نہیں بتائیں گے اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک، صرف اس کو اشارے سے یہ بتائیں گے کہ یہ حرف موٹا پڑھے جانے والا ہے اور یہ باریک پڑھا جانے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اشاروں سے بتائیں گے کہ اس کی ادائیگی کہاں سے ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا جب بچے نے کہا ہونٹوں سے، تو میں نے اشارہ کیا، زبان کے آگے سے، بیچ زبان سے اور کناروں سے، حلق سے۔ تو یہ 5 حصے ہیں جہاں سے ہم نے حروف کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ جی، میرے ساتھ ساتھ دوست پڑھیں انشاءاللہ، ایک دفعہ ہم 2 یا 3 لائنیں پڑھیں گے۔ یہ 3 لائنیں ہیں اس پیج پہ، چونکہ ہم پہلے مخارج پہ بات کر چکے ہیں، اب صرف چہروں کو یاد کرنا ہے آپ نے۔ میں پھر دوبارہ یاد کروا دوں کہ شناخت کے لیے سب سے پہلے اجنبی چیز کو پہچاننے کے لیے اس کی شکل کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد اس کے نام کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کو شکل کا پتہ چل جائے تو پھر صرف اس کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اسے پہچان سکتے ہیں کہ اس کا نام یہ ہے۔ تو یہاں پہ کچھ حروف ہیں جو مکمل لکھے جاتے ہیں ہر حال میں، جیسے دال ہے، ذال ہے، را ہے، زا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے آگے۔ جہاں بھی آئیں گے یہ اپنی مکمل شکل میں رہیں گے، ان کی شکل تبدیل نہیں ہوگی۔ کچھ وہ ہیں جن کا صرف چہرہ آئے گا، پوری شکل نہیں آئے گی، جیسے لام ہے، با ہے، ہا، یہ مکمل یہاں لکھا ہوا ہے، بعض جگہوں پہ اس کا صرف چہرہ آتا ہے۔ الف، میرے ساتھ ساتھ دہرائیں، الف، لام الف، اس کو ہم عموماً پڑھتے ہیں لام الف، لام الف۔ لاما اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ لام۔ صحیح بات یہ کہ اسے پڑھنا چاہیے لام الف، لام الف، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں جس کے نام کے 3 حرف ہیں اسے ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یہ کافی پرانا سبق ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ جس کے 3 حرف ہوں گے اسے ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو الف، چونکہ اس کا کوئی حرف نہیں ہے، دیکھیں یہ اکیلا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے لام کے بارے میں اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ جب اس کو پڑھتے ہیں تو لام لکھا جاتا ہے، پھر الف لکھا جاتا ہے، پھر میم لکھا جاتا ہے، اور مد بھی الف کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ تو لام الف، لام الف، با الف، با کو کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کے برابر، کم از کم، اس سے کم ہم کھینچ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو با الف، لام الف، لام، لام الف، لام ہا، لام ہا، لام الف، با لام با، کاف۔ میں نے ابھی بتایا کہ ہم نے اس کو کیف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہی ہم اپنے چہرے کی بناوٹ کو تھوڑا سا بھی ٹیڑھا کریں گے تو یہ لفظ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ کاف پڑھنا اس کو، کاف، کاف، کاف با۔ صحیح پڑھا میں نے؟ نہیں پڑھا، ویری گڈ۔ کاف با، کاف با، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا۔ سا نہیں پڑھنا، سا، سا۔ یہ ان حروف میں سے نہیں ہیں جن کو زور لگا کے قوت سے ادا کرنا ہوتا ہے، بلکہ نرمی سے ادا ہونے والے حروف میں سے ہے تا۔ آپ کی زبان کی جو نوک ہے، یہ اگلا حصہ اس کے لیے لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر کے دانتوں کی نوک سے ٹکرائے، تا، تا۔ اس کو ساتھ لگاتے ہی جو ہم آواز باہر نکالیں گے وہ کیا ہوگی؟ تا، تا، تا کاف تا۔ سہ نہیں کرنا اس کو، تا، تا کاف تا، با، تا، تا،
یہ دیکھیں 3 لائنیں ہم نے پڑھی ہیں، کوئی بھی حرف ایسا نہیں آیا جہاں میں نے اپنے ہاتھ کو جیب میں سے باہر نکالا ہو، کیونکہ یہ سارے کے سارے باریک پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، ان میں موٹا کوئی حرف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسی دوست کو بلا لیں آ کے تاکہ یہاں ایک دفعہ پڑھا دے، پریکٹس ہو جائے گی. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف فا تا کاف فا با تا فا نون یا جی. اور کوئی دوست، بس کوئی 1-2 دوست آ جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس کا جو پیریڈ ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. جی اس کو بھیجو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا با کاف تا تا کاف سا با تا سا. تھوڑا سا مشکل ہوگا کہ ہم اپنے چہرے کو اپنی مرضی سے چلائیں، کیونکہ ہم 20 25 50 سال سے اس کے عادی ہو چکے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ حرف ادا کرتے ہوئے ہمارا جو چہرہ ہے، پھر میں کہوں گا کہ اوپر کا جبڑا کھلے گا تو انشاءاللہ آواز صحیح آئے گی. کاف، ابھی یہ بھائی پڑھ رہا تھا، لام 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 کاف. الف لام الف لا لا نہیں پڑھنا ہم نے، لا نہیں پڑھنا ہم نے. لام الف الف جی. لام الف با الف لام الف لام لام الف لام ہے لام ہا لام ہا
काफ बा, काफ बा ये भी काफ बा जी। काफ बा काफ अलिफ काफ अलिफ बा काफ ता सा अलिफ सा लाम काफ ता काफ ता काफ सा ता काफ सा सा ता काफ सा ता काफ सा ता सा ता 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 सा काफ सा बा ता सा। एक तो माशाल्लाह कई नौजवानों से काफ़ी बेहतर पढ़ा बाबा जी ने। जो सा है ना, जिसमें ज़ुबान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों के किनारे पे हम सिर्फ टच करेंगे, सा ज़ोर नहीं लगाना, टच करें अभी सिर्फ टच। सा दांत खोल लें, सा पहले दांत खोल लें, दांत, हाँ। अब ज़बान की नोक लगाएं, सा सा, सा ज़ोर नहीं लगाना, आराम से अदा करना है सा। जी। अच्छा ये देखें जी, ये अभी बाबा जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। जो हमने अशकाल पढ़े हैं ना, शक्लें पढ़ी हैं पहली तख्ती में, उसमें काफ देखें लिखा हुआ है, काफ। पहली तख्ती में काफ लिखा हुआ है, एक तो ऐसे उन्होंने उसको लिखा हुआ है, लिटाया हुआ है, फिर उसके अंदर जो है ना वो यूँ समझ लें कि ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा। तो ये दोनों का उन्होंने नीचे जो हम अभी सबक पढ़ रहे थे इसमें इस्तेमाल किया है, ये बताने के लिए कि काफ की शक्ल में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। चेहरा कभी ऐसे होता है तो कभी ऐसे होता है, इसलिए आगे अगर कहीं कुरान में आए तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको हमने याद रखना है। तो इंशाल्लाह हम अपने दर्स का जो सबक है उसका आगाज़ करते हैं।